47 میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھا لیا ہے اور اب اس کے بعد پوری دنیا کے اندر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اب امریکہ پوری دنیا کے ساتھ کیا کرے گا اور امریکہ کس حد تک اب پوری دنیا کو متاثر کرے گا. امریکہ کے اندر لوگوں کی صورتحال کیا ہوگی, امریکہ سے باہر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی, اور جو غیر ملکی وہاں پہ اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہیں, ٹرمپ نے ان سب کو بے دخل کرنے کا اعلان کر دیا. کیا یہ کرائسس امریکہ برداشت کر سکے گا یا نہیں, اور کیا پاکستان کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ متاثر پاکستان کو کریں گے یا نہیں کریں گے. بہت سارے سوال ہیں جو آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ سابق سفیر بھی رہی ہیں, انٹلیکچوئل ہیں اور بہت اچھی طرح امریکن سسٹم کو سمجھتی ہیں. اور اس کے بعد جو اگلا حصہ ہوگا اس میں عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ ایک تو دنیا کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا, امریکن سوسائٹی کے اوپر کیا اثر ہوگا, اور پاکستان کے اوپر کیا اثر ہوگا اس کا. دیکھیں, امریکہ کے اندر تو آپ کو پتہ ہے امریکہ بہت ہی پولرائزڈ ہے اس وقت. وہاں پر بہت ہی شدید قسم کی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. تو اب ٹرمپ کا یہ کہنا کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, ہم دیکھنا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں, اس لیے کہ بہت سی چیزیں انہوں نے کہیں اپنی خطاب میں جو بہت ہی کنٹروورشل ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ بہت سی چیزیں ڈیموکریٹس کو پسند آئی ہوں گی اور امریکن پبلک ایٹ لارج کو بھی پسند آئی ہوں گی, لیکن ظاہر ہے انہوں نے جو اولین ترجیح دی ہے وہ ڈیپورٹیشن کو دی ہے. وہ کہتے ہیں جی نیشنل ایمرجنسی میں امپوز کر رہا ہوں میکسیکن امریکن بارڈر پہ, اور یہ تو ان کا الیکشن کا پرومس تھا. انہوں نے وعدہ کیا تھا کیمپین میں کہ وہ الیگل امیگرنٹس کو وہاں سے ڈپورٹ کریں گے. تو لگتا تو یہی ہے کہ وہ ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہے. ساتھ ساتھ ظاہر ہے امریکہ میں انفلیشن کافی پچھلے چند برسوں میں مہنگائی بڑھتی رہی, تو انہوں نے کاسٹ آف لیونگ کا جو چیلنج ہے اس کو ایڈریس کرنے کا بھی کہا. تو یہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا, بیکاز یہی چیزیں وہ اپنی کیمپین میں کہہ رہے تھے. جہاں تک دنیا کا تعلق ہے, ظاہر ہے انہوں نے ایک دو چیزیں پھر سے ریپیٹ کی جو کنٹروورشل ہیں, پینما کینال کے حوالے سے. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ جو اصل ایشو سامنے آئے گا, دنیا پہ جو ایفیکٹ سب سے زیادہ کرے گا, وہ ہے جو امریکہ کے تعلقات ہیں چین کے ساتھ. تو اس پہ صدر ٹرمپ نے کوئی ایسی چیز تو خاص نہیں کہی, سوائے یہ کہ پینما کینال انہوں نے بالکل غلط بیانی کی اور کہا کہ وہ چائنا آپریٹ کر رہا, کہ حالانکہ اس میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں, زیرو حقیقت ہے اس میں. لیکن میرا خیال ہے وہ چین کے ساتھ چاہیں گے کہ تعلقات معمول پہ رہیں, اچھے ہوں. ٹیرفز کا انہوں نے کوئی ایسی اناؤنسمنٹ آج نہیں کی, حالانکہ انہوں نے کہا ضرور کہ اس پہ ان کا ارادہ ہے کہ ٹریڈ جو ملک امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں ان پہ وہ ٹیرف بڑھانا چاہتے ہیں. اس پہ انہوں نے زور دیا, لیکن کوئی ایسی ایکشن ابھی اناؤنس نہیں کی. تو اب یہ اوور آل سچویشن تو یہی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ کہ جیسے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ہے, وہ ظاہر ایک پالیسی تھی کہ خاص حد سے زیادہ امریکہ کے اندر نہ آئل نکالا جا سکتا ہے نہ گیس نکالی جا سکتی, اس وجہ سے امریکہ امپورٹ بھی کرتا تھا یہ. لیکن جب سفیشینٹ ہو جائے گا امریکہ تو اس کے بعد ظاہر ایک کرائسس تو پیدا ہوگا دنیا میں, پرائسز بھی کٹ ہوں گی, اور اس کے بعد جو سعودیز کے ساتھ ریلیشن ہے یا عربوں کے ساتھ ریلیشنز ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوں گے. تو اس کو کس طرح ٹیکل کریں گے ٹرمپ؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ابھی سے آپ اتنی زیادہ پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا. اول تو امریکہ کی اپنی ریکوائرمنٹ بہت ساری ہے, وہ کون سا کوئی ایکسپورٹ کرنے لگے ہیں تیل کو. سو میرا خیال ہے ذرا اس پہ پہلے ہم تھوڑا سوچ بچار کریں, اس سے پہلے کہ بھی رش ٹو ججمنٹ اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی اس سے اس پہ بھی تعلقات پہ اثر پڑے گا, اس پہ بھی پڑے گا. لیکن ہاں انہوں نے ضرور ایمفیسس دیا اس بات پہ کہ آئل اینڈ گیس امریکہ کو زیادہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. تو دیکھتے ہیں, یہ تو دیکھیں یہ تو اناؤنسمنٹ ہے نا, تو اس کے جو امپلیکیشنز ہیں, نتائج ہیں, آؤٹ کم ہیں, وہ تو ابھی ہمیں ویٹ کریں گے نا. ہم دیکھیں گے کہ کیا کر پاتے ہیں وہ. دیکھیں کہنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے نا, کرنا مشکل ہوتا ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ میڈم پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ریپبلکن جو ہے وہ بڑے میرا خیال ہے سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھے ہیں
اور ان کی پوزیشن پورے امریکہ کے اندر بہت مضبوط ہے. 50 سٹیٹس میں سے 27 سٹیٹس کے اندر ان کی گورنمنٹ ہے. سپریم کورٹ کے جو 9 ججز ہیں اس میں سے 6 ججز جو ہیں وہ ریپبلکن ہیں اور انہیں ٹرمپ صاحب نے ہی نامزد کیا تھا. پھر اس کے ساتھ ایوان نمائندگان کے اندر ان کی اکثریت ہے, پھر سینٹ کے اندر اکثریت ہے. تو اتنی زیادہ اکثریت جو ہے اور اتنی پاور, اس کے ساتھ ظاہر ہے آگے بڑھیں گے ٹرمپ, تو آنے والے دنوں میں کیا کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے, یہ ایک آپ کے پاس سوال ہے. چھوٹی سی بریک کو, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میڈم یہ فرمائیے گا, ریپبلکن بڑے میرا خیال ہے پوزیشن کے ساتھ آئے ہیں فرسٹ ٹائم اس طرح امریکہ کے اندر, اور پورا سسٹم اب ان کے کنٹرول میں ہے, تو اس کے کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں ورلڈ پہ اور امریکہ کی سوسائٹی کے اندر؟ دیکھیں, کچھ تو میں نے آپ کو بیان کر چکی ہوں, میں دہراؤں گی نہیں ان چیزوں کو, لیکن میرا خیال ہے اتنا بھی مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اتنے کنٹرول میں ہیں. اول تو یہ کہ پاپولر ووٹ جو ٹرمپ کو پڑا ہے وہ صرف 32%, تو یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے. یعنی کہ میجورٹی جو لوگوں کی ہے یا انہوں نے ووٹ ڈالا ہی نہیں ہے یا انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. دوسرا یہ کہ کانگریس پہ کنٹرول ہے, لیکن ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں بہت ہی تھن میجورٹی ہے ان کی, وہاں پر ان کو مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ اتنی آسانی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اتنی پاور ہے اور وہ جو مرضی کرے. پھر یہ کہ وہ ری الیکشن کے لیے اب نہیں جا سکتا, تو 1-1.5 سال بعد تو وہ لیم ڈک ہونا شروع ہو جائے گا, اس لیے کہ لوگ پھر دیکھنا شروع ہوں گے کہ جی اور کون سا ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہے جو اگلی الیکشن میں آ سکتا ہے. تو دیکھیں, سیکنڈ ٹرم کا جب صدر ہوتا ہے نا جو, اس میں ہمیشہ ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کمزوری بلٹ ان ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے 1-1.5 سال تو یہ اس کے پاس خوب پار ہوگی, لیکن دیکھتے ہیں وہ پار کیسے استعمال کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے گا پاکستان کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا, کیونکہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت امیدیں وابستہ کی ہیں ٹرمپ صاحب کے ساتھ, تو کیا پاکستان کے اندر کوئی چیز تبدیل ہوگی اس سے؟ پاکستان امریکہ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. پچھلے 4 سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو کوئی اہمیت واشنگٹن نے نہیں دی, بلکہ ہمارے جو باہمی تعلقات ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کراس روڈز پہ ہیں, چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہیں کھڑے رہے ہیں پچھلے 3-4 سالوں سے, جب سے امریکہ نے ملیٹریلی وڈرا کیا ہے افغانستان سے. اس کے بعد سے ہمارے تعلقات بہت ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں لو لیول کے رہے ہیں, اور اس میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو امریکہ کا وزیر خارجہ تھا بلنکن, وہ پچھلے 4 سال میں ایک دفعہ بھی پاکستان دورے پہ نہیں آیا. تو یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ یہ تو اسی چیز کی کرتا ہے نا کہ تعلقات کو ضرورت ہے بہتر بنانے کی اور ریسیٹ کرنے کی, لیکن وہ ریسیٹ پاکستان کی کوششوں کے باوجود پچھلے 4 سال میں وہ ریسیٹ نہیں ہو سکا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس وقت پاکستان پہ کوئی توجہ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی, مگر ہم ترجیحات میں نہیں ہیں شامل. اچھا یہ فرمائیے گا, کوئی عمران خان صاحب کو فیور مل سکتی ہے ٹرمپ سے یا نہیں, کیونکہ عمران خان صاحب ان کو اپنا دوست بھی سمجھتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھی ہے. اس کا جواب تو ٹرمپ صاحب ہی دے سکتے ہیں, میں تو نہیں دے سکتی. ویسے آپ کا خیال کیا ہے, آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی امکان تو نہیں ہے اس پہ؟ تو بالکل ہی ایک بالکل ہی اسپیکولیٹو چیز ہے, اس کو اتنا بہت بڑا بنایا ہوا ہے یہاں پر. اسپیکولیٹو, میں اسپیکولیشن نہیں کرتی جی, میں ایک سیریس اینالسٹ ہوں, میں سیریس باتوں پہ کامنٹ کر سکتی ہوں, مگر اس طرح کی بات اسپیکولیشن پہ میں نہیں کر سکتی. امریکنز کی طرف سے $40 ملین افغان گورنمنٹ کو یا طالبان کو ملتے ہیں ہر ہفتے, $160 ملین بنتے ہیں ایک مہینے کے, اور $3 بلین تک اب تک یہ دیے جا چکے ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ امداد اگر بند ہو جاتی ہے تو اس سے کیا افیکٹ آئے گا افغانستان پر اور پاکستان کے ریلیشن پر؟ میرا خیال ہے طالبان جو ہیں وہ تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کو اتنی گھبراہٹ ہوگی, اور وہ سوال تو آپ کو طالبان سے پوچھنا چاہیے نا کہ اگر ان کو امداد بند ہوتی ہے تو ان کا کیا رویہ ہوگا. ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہو گیا. اور آنے والے دنوں میں افغانستان کے اندر کوئی افیکٹ ہوتا وہ نظر تو نہیں آ رہا آپ کو, کوئی تبدیلی وہاں پہ طالبان رجیم ختم ہو جاتی ہے یا وہاں پہ امریکنز چاہتے ہیں کہ کولیشن گورنمنٹ بنے؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ طالبان رجیم کیسے ختم ہو سکتی, پلیز مجھے بتا دیں. آپ سوال تو پوچھیں نا کوئی سیریس قسم کا جس کا میں سیریس جواب دے سکوں. اب دیکھیں مسئلہ یہ تھا میڈم کہ طالبان کوئی چیلنج طالبان کی
جو بھی انتظامیہ ہے، حکومت ہے، ان کو کوئی چیلنج نہیں ہے اس وقت، چاہے ہمیں وہ بات پسند ہو یا نہ ہو، یہ حقیقت ہے۔ ٹھیک، اس کا مطلب وہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اور ہم زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی چینج آ جائے گی اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہو جائے گا۔ نہیں، میں بہت ہی آپ کو یعنی کہ میں ریسپیکٹفلی کہہ سکتی ہوں کہ یہ کون کہتا ہے، کون ایکسپیکٹ کر رہا ہے چینج؟ میں نے تو نہیں سنا ہی، کون ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ افغانستان میں چینج آ رہی ہے؟ یہ تو خود ہی لوگوں نے اپنے دماغ میں بنائی ہوں گی چیزیں، یہ میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں، صرف آپ ہی سے سننا ہے میں نے تو کسی سے نہیں سنائی۔ اچھا ٹھیک ہے میڈم، بہرحال اگر آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں میں، ویسے تو وقت ختم ہو گیا ہے، تو امریکن گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ افغانستان کے اندر ایک کولیشن گورنمنٹ بنے، سارے لوگ مل کے گورنمنٹ بنائے، لیکن وہاں پہ طالبان گورنمنٹ بن گئی جس سے ظاہر امریکنز خوش نہیں تھے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایسی گورنمنٹ ہو جس کو پوری دنیا ایکسیپٹ کر سکے۔ اب پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ وہاں پہ اس ٹائپ کی گورنمنٹ بنے تاکہ ہمیں تھریٹس کم سے کم ہو۔ میرے پاس تو اس طرح کی کوئی معلومات نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ملیح لودھی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواصہ یہاں پہ چھوٹی سی بریک کے بعد پینل کے ساتھ واپس آئیں گے۔